کلپ نمبر 647۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 67 سے 69 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون۔ ترجمہ: اور شہر والے خوشی خوشی آئے۔ لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وجاء اہل المدینہ، اور شہر والے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ شہر صدوم میں آباد تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی جو کہ فرشتے تھے تو یہ لوگ فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی آئے۔ قال، فرمایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے، تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کی عزت و احترام اور خاطر تواضع کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اگرچہ میزبان اس سے واقف بھی نہ ہو۔ یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے 3 واقعات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میرے لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ وہ زرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مجھے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی طرف سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش ہوئی تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم کھاؤ۔ اس نے کھایا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دستے اقدس سے مجھے رزق دیا۔ اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مہمان نوازی فرمانا تو اپنی جگہ، آپ علیہ السلام مزار اقدس میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے در پہ حاضر ہونے والے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ اقطع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں رسول کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا۔ میں نے 5 دن قیام کیا اور اتنے دن میں کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ چکھ سکا۔ بالآخر میں قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور حضور اقدس علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر منبر اقدس کے پیچھے سو گیا تو میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں طرف اور حضرت علی بن ابو طالب
کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی نے مجھے حرکت دی اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی، پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی کے علاوہ علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ جلد 2 صفحہ 236 جز 4 پر، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 154 جز 1 پر، علامہ عمر بن علی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے طبقات اولیاء صفحہ 191 اور 192 پر، اور علامہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالی نے طبقات صوفیہ صفحہ 281 پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی مہمانوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے ساتھ برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مہمان کے احترام میں میزبان کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پڑوسی یا رشتہ دار کے ہاں کوئی مہمان آیا ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے مہمان کا احترام کرے تاکہ اس کی عزت و وقار قائم رہے، اور مہمان کی بے عزتی کرنے یا کوئی ایسا کام کرنے سے بچے جس سے مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرے، تاکہ یہ چیز میزبان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔